بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے اللہ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ ان کی باتیں ہم آگے کریں گے، صفات، احکام وغیرہ کی۔ لیکن ذات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے نہیں ہو سکتے، اجزاء نہیں ہے اس کے کوئی۔ جیسے مثال کے طور پر انسان ہے جو بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، اور پورے جسم کا ایک مجموعے کا نام ایک انسان ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مرکب ہو کہ بہت ساری چیزوں سے مل کر خدا کی ذات بنے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے حصے نہیں ہو سکتے، وہ مرکب نہیں ہے، یہ ذات میں ایک ہونے کا مطلب ہے اللہ کے۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ یعنی جسم کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی ترکیب چاہتا ہے، جز چاہتا ہے، سمجھ رہے؟ ایک سے زیادہ چیزیں چاہتی ہے جسم کے لیے، تو اللہ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لمبائی چاہتا ہے جسم، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے پاک ہے، لمبائی سے، چوڑائی سے، سمجھ رہے؟ موٹائی، گولائی، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو ایک عقیدہ یہ بھی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جسم مکان چاہتا ہے۔ جو بھی جسم ہوگا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مکان چاہیے ہوگا، جگہ چاہیے ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں سما جائے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھیں گے کہ کوئی مکان اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی جگہ گھیر لیتی ہے، چاروں طرف سے جیسے گھیر لیتی ہے، جیسے میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں کمرے سے گھرا ہوا ہوں، یعنی کمرے کے بیچ میں ہوں، مجھ کو کمرے نے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جگہ احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی گھیر نہیں سکتی کوئی جگہ۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ کی ذات میں حرکت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متحرک نہیں ہے۔ حرکت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو حرکت کہتے ہیں، ہلنے کو۔ تو اللہ کی ذات میں حرکت نہیں ہوتی ہے، متحرک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ جب متحرک نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو ساکن ہوگی اللہ کی ذات، یعنی ٹھہری ہوئی ہوگی، تو یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں حرکت بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے۔ سکون کا مطلب ایک ہی جگہ رہنا، یہ بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے کی ضد ہے، حرکت اور سکون، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، حرکت سے بھی اور سکون سے بھی۔ اسی طرح ایک عقیدہ یہ رکھا جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ محسوس کا مطلب جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھ لیتے ہیں کسی چیز کو، سمجھ رہے ہو؟ سن لیتے ہیں کسی چیز کو، یا کسی چیز کو ہم چھو لیتے ہیں، یہ محسوس کرنے کے آلہ ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح سن لیتے ہیں کسی چیز کو، یہ محسوس کرنے کا حواس خمسہ اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں، لیکن میں ان لفظوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ کٹھن ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ بات ہے کہ اللہ کی ذات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو، جس کا وجود یعنی ہونا ضروری ہو، نہ ہونا محال ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ ہو، اس کا وجود یعنی اس کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے، اس کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اسی کو ازلی بھی کہتے ہیں، ہمیشہ سے۔ ایک لفظ اور بولتے ہیں اول ہے، یعنی جس کی
کوئی ابتدا نہ ہو، شروعات نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ تو ہمیشہ جیسے ہماری کوئی ایک ابتدا ہے، ہمارا ایک وقت ہے کہ ہم اس وقت سے ہیں، اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا بھی نہیں، وہ ہمیشہ تک رہنے والے، کوئی خاتمہ نہیں اللہ کی ذات کے لیے، آخر ہے وہ، ہے نا، ابدی جسے کہا جاتا ہے اصطلاحاً، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازلی اور ابدی۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جہتوں سے پاک ہے۔ جو جہت ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ 6 جہتیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جہت مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا کہ کہا جائے کہ اللہ معاذ اللہ اوپر ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا اوپر والا، یہ کہنا غلط ہوگا خدا کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ اب وہ سب باتیں ہو جائیں گی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا، کیونکہ اولاد ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی جز ہو جائے گا پھر اللہ کی۔ اور میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اولاد سے پاک ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو ہمیشہ سے ہی ہے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ وہ قدیم ہے، تو وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات ایسے نہیں کسی کی اولاد ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ پھر اولاد ہوگی تو پھر اس سے پہلا کوئی ہونا چاہیے نا، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، یعنی نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اسی طرح اب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کا، کیونکہ وہی سب چیزیں، جو چیزیں مخلوق کے لیے ضروری تھی اللہ ان سب سے پاک ہیں۔ مثال کے طور پر جسم ہے، ٹھیک، جہت ہے، یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سب چیز حاجت مندی پر دلالت کرتی ہے، یعنی مجھے ضرورت ہے کہ میرا جسم ہو، میں کسی مکان میں ہوں، کسی جہت میں ہوں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ حاجت مندوں کے لیے یہ چیزیں صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا حاجت مند ہے نہیں کسی چیز کا۔ اب یہ جتنے بھی اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقائد بتائے گئے، ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی چیز ہے جو انسان کے، کسی مخلوق کے تصورات میں نہیں آ سکتی، ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ کا جسم نہیں ہے، ہم کوئی چیز سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا جسم ہوگا، ہمارے خیال میں جو بھی چیز آئے گی جسم ہوگا۔ بھائی جسم کسے کہتے ہیں؟ لمبائی چوڑائی، جیسے ہر چیز کا جسم ہے، جو بھی مخلوق ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، وہ جسم رکھتی ہے، جیسے پتھر، پودے، انسان، جنات، سب کے جسم ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ چیزیں سے مل کر بنتا ہے، اس کو جسم کہہ دیتے ہیں، آسان لفظوں میں اسے جسم کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو جو بھی ہمارے ذہن میں بات آئے گی وہ کوئی نہ کوئی مخلوق ہوگی۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے مسلمانوں کا، کہ جو چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ چیز خدا تعالیٰ اس سے برتر و بالا ہے، جو چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مہما تصور ببالک فاللہ بخلاف ذالک، جو ہمارے ذہن و خیال میں آ جائے جو چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے؟ اب ہمارے ذہن کبھی شیطانی خیال آ جائے کہ اللہ کے اس طرح ہوگا، ٹھیک، ایسے ہاتھ ہوں گے، ایسے پیر ہوں گے، معاذ اللہ، ہے نا، میں نے پہلے کہہ دیا جسم سے پاک ہے، اور یہ ہاتھ پیر یہ سب چیزیں کیا چاہتی ہیں؟ جسم چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ اب ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار اللہ ایسا ہوگا، یوں ہوگا، یہ ہوگا، تو بات کیا کہہ دی میں نے کہ جو ہمارے ذہن میں آئے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری فیصلہ یہ ہے۔ یہ عقائد ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کوئی چیز، ایسا تصور آ جائے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے،
تو فوراً ہمیں لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب شیطان کو بھگانے کی چیزیں، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوہ، اور یہ سب شیطان کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ انسان کی انسان کے ذہن میں جو چیز آتی ہے کہ اللہ ایسا ہوگا، اللہ کی ذات ایسی ہونی چاہیے، معاذ اللہ، یہ سب شیطانی خیال ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے عقائد درست کرنے ہیں۔ اس میں نے کما حق اللہ کی ذات کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے۔